اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیکھنے والے ہیں ایک دعا اور ایک رول سیکھنے والے ہیں۔ اللہ کرے وہ سیکھ لیں، ہم پورا ہفتہ جو ہے نا ہو گیا، میں ذرا وہ چاہتا ہوں کہ اس طرف بھی چلے جائیں، لیکن یہ دعا بھی بہت لمبی ہے، ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں پھر وہاں جاتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ مسنون دعا ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے اور مسنون دعا ہے، ہر جگہ تقریباً ذکر ہے اس کا۔ اور فرماتے ہیں کہ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا غم نہیں، دکھ نہیں کہ بندے کو لاحق ہو جائے اور وہ یہ دعا ضرور کرے۔ تو یہ دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ دعا رسول اللہ نے سکھا دی، اس کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ ہم اس کو سیکھ لیں؟ آپ نے فرمایا ضروری ہے کہ جو بندہ اس کو سنے، اس کو علم حاصل ہو جائے، اس دعا کا پتہ لگ جائے اس کو دعا کا، تو وہ ضرور اس کو سیکھے۔ یعنی واجب ہونے کے قریب ہے، یعنی اتنی تاکید سے فرمایا کہ اس کو ضرور سیکھیں یہ دعا۔ تو بڑی پیاری دعا ہے، اور اس کا کچھ حصہ تو مجھے زبانی آتا ہے، سب کو آتا ہے میرے خیال میں، لیکن بعض اوقات ہم اس کی نا تفصیل سے نہیں کر پاتے، تو اس کو تفصیل سے بھی جو ہے نا میں آپ کو تفاشیر کر دوں گا تاکہ یہ دعا ہم یاد کر سکیں۔ ذرا اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں جو ہوں، عبدو کا، تیرا بندہ ہوں۔ یہ جو عبد ہے بندہ، جب عام انسان کے لیے آئے گا تو بندہ ہی ہوگا، ہر بندہ بندہ ہی ہے، اور بندہ جو بھی اطاعت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے رب تعالیٰ کی، وہ سب اس میں آتے ہیں۔ انسان بھی ہیں، اس کے انسان کے علاوہ بھی چیزیں بہت ساری، یعنی فرشتے جو ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، ان سب کے نام عبد سے ہیں۔ عبد 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 عبد، یعنی اللہ کے بندے ہیں۔ یہ جبرائیل کا مطلب ہی عبداللہ ہے، جبرائیل کا مطلب ہی عبداللہ ہے، عبداللہ، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ تو یہ جبرائیل کا لفظ بھی جب آتا ہے ہمارے عربی میں آتا ہے تو پھر ہم اس کو زیر نہیں دیتے اور نہ ہی اس کو تنوین دیتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ عربی لفظ نہیں ہے۔ تو جبرائیل عبرانی سے لے کے آئے ہیں، تو جبر اور ایل، ایل کا مطلب اللہ اور جبر کا مطلب عبد، بندہ۔ اب اس میں تھوڑا فرق ہے کہ عام بندے بندے میں فرق ہوتا ہے، جیسے بندے بندے میں فرق ہے نا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی تقسیم ہے کہ عام انسان ہوں گے تو وہ عبداللہ ہے، جیسے میں بھی عبداللہ ہوں، آپ بھی عبداللہ ہیں، ہر بندہ عبداللہ۔ جب یہ فرشتوں کے لیے آئے گا یا رسولوں کے لیے، رسول کو بھی اللہ نے بندہ کہا ہے، تو وہ خاص بندے ہوتے ہیں۔ جیسے سورہ کاف ہا یاسین میں ہے، کاف ہا یا عین صاد، آپ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، مجھے آیات یاد نہیں آ رہا، زکریا کے لیے ہے، زکریا۔ میرے کتاب میں وہ میرے خاص بندوں کا ذکر کر۔ ہاں، اب زکریا کا ذکر کر، میرے خاص بندے زکریا کا ذکر کر کے زکریا کی دعا اور ساری وہ ان کا واقعہ ہے۔ تو میں فکر رہا تھا کہ زکریا کے عبد آیا ہے، اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی عبد کا بندہ ہے، عبدہ و رسولہ، تو اس کا مطلب بھی ترجمہ جو ہم کریں تو خاص بندہ، خاص بندہ۔ تو یہ خاص بندے ہیں کچھ اللہ تعالیٰ کے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ، میں تمہارا بندہ ہوں۔ کاف زبر کا مطلب ہے تمہارا، میں تمہارا بندہ ہوں۔ وابنو، اور ابن ہوں، میں بیٹا ہوں، عبدکا، تیرے بندے کا، تیرے بندے کا۔ وہ جو میرا باپ ہے وہ بھی تیرا بندہ ہے، تو ہم سارے کے سارے تمہارے غلام ہیں، تیرے بندے ہیں۔ اور میں کیا ہوں؟ وہ ابن امتکا، اور میں تیرے بندی کا بیٹا ہوں، تمہارے خادمہ کا بیٹا ہوں۔ اما نام رکھتے ہیں لڑکیوں کا، امت اللہ، امت اللہ، امت اللہ بڑا پیارا نام ہے، لڑکی کا نام رکھنا بڑا پیارا نام ہے، اچھے اچھے لوگوں کا نام ہے امت اللہ۔ تو اما کہتے ہیں بندی کو، کنیز کو، خادمہ کو۔ ہاں، تو میں تیرے بندی کا بیٹا ہوں، یعنی ماں باپ تمہارے بندے ہیں۔ اچھا، پھر فرمایا ناسیتی، یہ جو تی ہے، تی آخر میں یا جو آئی ہے، یا کا مطلب ہے میری، جیسے ربی، کتابی، تو یہ میرا، میری، میرے کے لیے آتا ہے یا، تو یا کو تو نکال دیں، پیچھے بچ جائے گا ناسیہ۔ ناسیہ کا مطلب ہوتا ہے پیشانی، پیشانی۔ آگے فرمایا بیدکا، بیدکا، تین لفظ ہیں، بی میں، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، اور کا مطلب ہے تیرا، تیری، تیری، تو تیرے ہاتھ میں ہے میری پیشانی۔ اصل میں یہ اشارہ ہے قرآن مجید کی طرف۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو بندہ ہے میرا، اس کی پیشانی جو ہے وہ میں نے سب کو پیشانی سے پکڑا ہوا ہے۔
आगे से पकड़ा हो पेशानी से। क़यामत में भी यही हाल होगा। तो इसकी ख़ास एक वजह भी है, बड़ी प्यारी इसमें कोई एक नुक्ता था, बड़ा बेहतरीन किस्म का, बारीक लतीफ़ किस्म की बात थी इसमें, लेकिन वो मुझे अब याद नहीं आ रही कि वो क्या बात थी। वो इंशाअल्लाह जब आएगी तो मैं आपको बता दूँगा। तो इस दुआ में भी फरमा रहे हैं कि आजिज़ी का बता रहे हैं कि नासियती बियदिका, मेरी नासिया जो है, मेरी पेशानी तेरे हाथ में है। मादिन, मादिन का मतलब है चलता है हुक्म तेरा, फ़ी हुक्मिका, मुझ पर तेरा ही हुक्म। तेरा जो कुछ लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है मेरे लिए, लिखा हुआ है तुम्हारा हुक्म, वही चल रहा है मेरी जिंदगी में। तो ये अलग अलग टुकड़े में ये खिताब हो रहा है। नासी नासी ये असल में अल्लाह ताला से आप बात कर रहे हैं। ए अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूँ, तेरे बंदे का बंदा हूँ, तेरे बंदी का बंदा हूँ। इसको ऐसे सांस तोड़ तोड़ के दुआ करनी है। नासियती बियदिका, मेरी पेशानी तेरे हाथ में है। उसके बाद दुआ है, मा दिन फी हुक्मिका, मैं तेरा, मुझ पे तेरा ही हुक्म चलता है, जो तूने लिखा है तकदीर में मेरी कुछ लिखा है वही चलता है, मैं तेरे हुक्म का ही जो है वो गुलाम हूँ। फी किताब का, जो तेरी किताब में है, जो कुछ तूने तकदीर में लिख दिया है मेरे, वो ही चल रहा है मेरी जिंदगी में। यानी भी बंदा परेशान है, इस वजह से ये कह रहा है। औ का मतलब है या, अल्लमतहू अहदन, या तूने सिखाया हो उसको, अहदन किसी को भी, मिन खल्क़िका, अपने बंदों में से, अपने मखलूक में से किसी को बताया। यानी मतलब ये है कि वो जो हुक्म तकदीर जो लिखा है, तूने तकदीर में लिखी है, वो अगर तूने किसी को बताई है तो मैं उसी के ताबे चल रहा हूँ। चाहे वो लौह महफूज है, मखलूक है, या फिर फरिश्तों को बताया हुआ है जिसने लिखा है, वो मेरी तकदीर लिखी मेरे माँ के पेट में, या फिर किसी पैगंबर को बता दिया है, तो वो जो तूने बताया हुआ है वही मेरी जिंदगी में चल रहा है। मैं औ इस्तअसरत बिही फी इल्मिल गैब इंदका, ये अब थोड़ा सा लंबा है। औ या फिर इस्तअसरता, ता ज़बर ता का मतलब है तुमने, माजी में, ता का मतलब है तुमने माजी में। इस्तअसर का मतलब होता है महफूज रखा इसको, बिही, उस हुक्म को जो मेरे बारे में था, मेरी तकदीर थी। फी इल्मिल गैबी, इल्म गैब में रखा, इंदका, अपने ही पास, इंदका, तुम्हारे पास, इंदका, तेरे पास, तेरे पास। उसका मतलब क्या हुआ कि हम अल्लाह से कह रहे हैं कि वो जो तूने मेरे बारे में हुक्म जारी कर दिया था, इसको ये तकलीफ पहुंचनी ही है, इसको ये बीमारी लगनी है, इसको ये नुकसान होना है, वो मैं इसी का ताबे हूँ। जो कुछ भी अब तूने उसको किताब में लिखा, या तूने इसको किसी अपने मखलूक में से किसी को बताया, या उसको अपने पास इल्म गैब में रखा, सिर्फ तुझे ही पता है कि मेरे साथ ये होना था और ये हो गया मेरे साथ, ये सब कुछ जो हो रहा है। अब क्या होता है, अदलुन, वो बरहक है। यहाँ से शुबा शुरू हुई कि जो कुछ भी तूने मेरे बारे में कहा, चाहे वो किसी को पता है या नहीं, वो अदलन, वो बरहक है, चूंकि तू इंसाफ ही करने वाला है। मैं शायद मेरे साथ ये बिल्कुल ठीक हो रहा है। फी या, फी या असल में दो लफ्ज हैं, फी और या का मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे। फी का मतलब है मैं, मुझ में, यानी मेरे बारे में। कदा का, तेरा जो फैसला है वो क्या है, अदल पर मबनी है, इंसाफ पर मबनी है। ये तो ठीक हो गया भाई, जो कुछ मेरे साथ हुआ, नुकसान हुआ, तकलीफ आई, दुख आया, गम आया मेरे पास, वो सब ठीक है। तूने जो कुछ किया वो बिल्कुल अदल है, इंसाफ है, और ये भी तेरा करम है, इससे भी शायद ज्यादा हो, ठीक है सब कुछ। लेकिन अब क्या हो रहा है, असअलुका, मैं तुझसे सवाल अब ये करता हूँ, ए मेरे मौला, बिकुल्ल इस्मिन, हर नाम के साथ, हुआ लका, जो तेरा हो। हुआ का मतलब है वो नाम जो हो, लका, तेरा हो। क्योंकि अल्लाह पाक के लहुल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के बहुत प्यारे प्यारे नाम हैं, और उसको उस नाम से पुकारा जाए ना, तो यानी इस नामों की खासियत हैं। अगर आप जो है उस नाम से, उस सिफत से अल्लाह ताला से पुकार के दुआ करते हैं, तो अल्लाह पाक दुआ कबूल करता है। अब बाज़ औक़ात हमें पता चलता नहीं है कि हाँ कौन सी दुआ है, कौन सी दुआ किस वक्त मांगनी चाहिए, और आम बंदों को तो ये पता ही नहीं होता चलता। इमाम गजाली ने अपनी किताब में लिखा है वैसे कि वो जब अल्लाह का जिक्र करते थे तो वो अल्लाह ताला के रंग को देख कर जो है वो अल्लाह से सवाल करते थे, और वही जिक्र करते थे, और वही वजीफा करते थे, और उसी तरह की मुनाजात करते थे वो। अब चूंकि कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, अल्लाह पाक के रोजाना ही शान चेंज होती रहती है।
تو کس رنگ میں ہے اللہ تعالیٰ، وہ پھر یہ جاننا بڑا مشکل ہے۔ اللہ پاک رسول نے فرمایا، ہمیں سکھایا کہ آپ یہ دعا کیا کرو، اے اللہ تمہارے ہر وہ اس اسم سے جو تمہارا نام ہے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس کے وسیلے سے، تمہارے ہر نام کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں کہ سمیتا بھی نفسکا، سمیتا تو نے، پھر وہ تا آ گیا، تا زبر تا، تو نے نام دیا بھی اس نام کو، نفس کا اپنے آپ، اپنے نفس کو، یعنی تو نے اپنے آپ جس نام سے اپنے آپ کو پکارا، میں اس نام سے تجھے یاد کرتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں۔ او یا پھر کیا تو نے وہ جو نام ہو، انزلتا تم نے اس کو نازل کیا، ہو اس کو، ٹھیک ہے جی، اچھا جی، یعنی جو تو نے نام اپنا رکھا ہے یا تو نے اس کو نازل کیا ہو، اتارا ہو، میں اس سب ناموں سے تجھے پکارتا ہوں اور اس کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں۔ کیا سوال ہے؟ انت جعلا، کہ تو بنا دے، تو کر دے، میک اٹ، ان کا مطلب ہے کہ، اور تجعلا بنا دے، القرآن الکریم، قرآن کریم کو، ربیع، ربیع کا مطلب ہوتا ہے سپرنگ، بہار، یہ بھی ربیع الاول چل رہا تھا، ابھی ربیع الثانی داخل ہو گیا، تو ربیع کا مطلب ہے سپرنگ، بہار۔ قلبی میرا دل، قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے، اللہ، بہت اچھی بات کی ہے، بہت پیاری بات ہے، بہت پیاری دعا ہے۔ قرآن کریم کو میرا مونس بنا دے، میرا ساتھی بنا دے، میرا دوست بنا دے، میرا غمخوار بنا دے، ہر مشورہ کرنا ہو تو قرآن سے مشورہ کروں میں، ہر آیتوں سے مجھے جو ہے وہ میرے مسائل حل ہوتے جائیں۔ اولیاء اللہ ایسے ہوتے تھے، امام ابو حنیفہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ میں جب مجھے کوئی مسئلہ آتا ہے تو میں قرآن مجید کو پڑھتا ہوں، یہاں تک کہ میں 40 بار تک بھی پڑھ لیتا ہوں اور مسئلہ میرا حل ہو جاتا ہے۔ میں قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، اور میرے سینے کا نور بنا دے۔ جب آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے نا، دل آپ کا اللہ کے ساتھ لگ جاتا ہے، پھر آپ کو تکلیف نہیں لگتی، بالکل بھی نہیں۔ آپ کو، چونکہ آپ راضی برضا ہو جاتے ہیں اور آپ کے دل میں ترجیحات چینج ہو جاتی ہیں، ہماری ترجیحات مختلف ہیں، ہماری اٹیچمنٹس جو ہے وہ غیر، جو ہے وہ غیر ضروری اٹیچمنٹس ہماری بہت زیادہ ہیں۔ تو جب آپ کی اٹیچمنٹس ان چیزوں کے ساتھ ہو جاتی ہے جو کہ مطلوب ہے ایک مومن انسان سے، مسلمان سے، تو پھر آپ کو جو غیر ضروری غم اور فکر ہے، جس میں دنیا مری پڑی ہے اور ایک دوسرے کا قتل کر دیتے ہیں، دوسرے کے جو ہے نا وہ دوسرے سے بھاگ جاتے ہیں اور دھوکہ کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، جن چیزوں کے لیے جو ان کی خواہشات ہوتی ہیں، جن چیزوں سے خود کو دور رکھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو جن غم و تکلیفوں سے دور کرنا چاہتے ہیں، انہی چیزوں کی وجہ سے ان کی زندگی اجیرن ہوئی پڑی ہے اور تکلیفوں میں پڑی ہے، کیونکہ وہ ترجیحات ہی بالکل مختلف ہیں۔ ان کے دل کا سکون سمجھتے ہیں کہ کسی اور چیز میں پڑا ہوا ہے، حالانکہ سکون جو پڑا ہوا ہے وہ ان چیزوں میں پڑا ہوا ہے۔ تو آپ نے دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ قرآن کریم کو میرے دل کا بہار بنا دے اور میرے دل کا نور بنا دے، سینے کا نور بنا دے، وجلا حزنی، اور میرے دکھوں کا علاج بنا دے۔ جلا کا مطلب میں بہت سال تک یہی سمجھتا تھا، جلا کا مطلب میں نے لفظ دیکھا نہیں ایسے، ابھی بھی یہاں لکھا ہوا ہے علاج لکھا ہوا ہے، جلا الافہام بڑی مشہور ایک کتاب ہے، بہت پیاری کتاب ہے، جلا الافہام کے نام سے، جلا ال، یہ مما، کیا لکھا ہے جلا الافہام، کیا لکھا ہے یہ، میں کیا کھول، جلا الافہام بشرح عقیدت العوام، یہ جلا الافہام سے بہت ساری کتابیں ہیں، الصلاۃ والسلام علی خیر الانام، عقیدت العوام، جلا الافہام، یہ بہت زیادہ ہیں یار، بہت ساری کتابیں ہیں، تھوڑی نہیں ہے اس میں۔ یہ جلا کا مطلب ہوتا ہے، جلا کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے، ایک دفعہ دیکھ، اس کا لفظی مطلب ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، مجھے شبہ کو جلا، یہ ہے، یہ یہاں لکھا ہوا ہے علاج لکھا ہوا ہے، اور مجھے جو جو یاد آ رہا ہے وہ ہے پالش کسی چیز کی،
جس کو پالش کیا جاتا ہے. جیسے ہمارے ہاں پہلے برتنوں کو زنگ لگتا تھا تو ہم اس کو پالش کرتے تھے, وہ داغ ہوتے تھے, اس کو جلا بولتے ہیں. اب یہاں لکھا ہوا ہے جلا کا یہ مصدر ہے جلا. جلا الامر البین الواضح. جلا کا مطلب ہوتا ہے وہ کام جو واضح ہو, بالکل نکھرا صاف ستھرا ہو, اس کو جلا کہتے ہیں. الجلا, الجلا. تو یہ کتاب کا نام شاید جلا ہو, الجلا. اچھا پھر یہ کیا ہے؟ الکحل. جلا کا مطلب کحل بھی ہے, یہ جو لگاتے ہیں. کرہت للمحب ان تکتحل بالجلاء, یعنی وہ جو ہم لگاتے ہیں, سرما لگاتے ہیں, اس کو بھی جلا کہتے ہیں. دیکھا آپ نے, سرمے کو بھی کہتے ہیں, اور وہ جو میں نے بھی کہا پالش کو بھی کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. یہاں ہے وضوح اور ظاہر ہونا کسی چیز کا. یہاں کیا, یہ کیا ہے؟ جلا ہی لکھا ہے جی, جلا ہی افہام, جلا الافہام. بہت اچھی کتاب. اللہ اکبر. اچھا ٹھیک ہے, تو فرمایا کہ میں کیا وہ جلا حزنی, اور میرے دکھوں کا علاج ہو اس میں بنا دے قرآن مجید کو ہی. وذہاب ہمی, اور ذہاب جانا, ہمی میرے غم کا. میرے ہم اور غم دو لفظ چلتے ہیں, دکھ اور درد چلتے رہتے ہیں. تو میرے غموں کے جانے کا جو ہے وہ علاج ہو. ذہاب, یہاں بڑا اچھا ترجمہ لکھتا ہے, میرے غموں کا تریاق ہو, دوا ہو, اس کی دوا بن جائے. یہ دونوں ٹھیک ہیں. اب یہ یعنی دعا آپ دیکھو, آپ کو کوئی بھی تکلیف آئے, یہ حدیث شریف میں یہی ہے, اور صحیح حدیث شریف ہے کہ اگر اچھا اردو میں بات کریں, وہ نہیں سمجھتے, طلحہ صاحب نہیں سمجھتے. شاباش, اردو بات ایسی بات نہیں ہوتی, یہ محفل میں اچھی بات نہیں ہے. شاباش. کیا مسئلہ ہے ان کا؟ مسئلہ سنے طلحہ جانی, یہ ٹیوشن پڑھ کے آئے ہیں, ابھی بیٹھے ہوئے. شاباش, بتاؤ کیا مسئلہ. وعلیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ اور ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہے؟ آپ کیسی میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا پھر ہاں, یہ مسئلہ ہے پیشن میں کہ ہم سبق پڑھتے ہیں اور استاد سے چھٹی مارتے ہیں, لیکن وہ چھٹی نہیں دیتے. ہم پھر سے مارتے, پھر بھی نہیں دیتے, پھر مارتے, بس اگر غصہ ہو جاتے. اتنا کیا بتاؤ. کتنے منٹ پڑھایا آپ نے؟ کتنے منٹ ٹیوشن کی؟ 4 بچے ہیں, کتنے منٹ میں ٹیوشن پڑھی آپ نے؟ کتنے منٹ؟ آدھا گھنٹہ. آدھے گھنٹے میں 4 بچے کیسے ہو؟ یہ کہتے ہیں ہم کتنے دیر سے کہہ رہے ہیں. کتنے دیر پڑھایا آپ نے؟ 2 گھنٹے پڑھنا ہے. میں 2 گھنٹے کے اس کو میں کہتا ہوں 2 گھنٹے آپ نے پڑھنا ہے. 2 گھنٹے نا, 1 گھنٹہ اس کو. پھر کیا کریں؟ اور اتنا مارتے ہیں, اتنا مارتے ہیں کہ کیا بتاؤ. اچھا, کل تو میرے بھائی کو تو اس طرح بنایا تھا, ٹیسٹ میں 0 مارکس آیا تھا, تو اس لیے اتنا مارا تھا. تو میرا تو توبہ توبہ توبہ. اچھا. یہ کیا بتاؤ, بس مارنا, جب دیکھو تو مارنا, جب دیکھو مارنا, جب دیکھو مارنا, بس میرا دماغ بس. پڑھا کرو پڑھا کرو. ٹھیک ہے, اچھا. چلا جائے پڑھا کرو. اور دوسرا یہ کہ اسکول ہمارا ہے نا, وہ بالکل کباڑی جیسا. کباڑی اسکول ہے؟ ہاں, کباڑی. اچھا. کباڑی اسکول. کیوں؟ کیونکہ اس میں جب ممی جب ہمیں لیٹ اٹھاتی ہے تو وہ بھی بس جب اسکول جاتے ہیں تو لیٹ آ جاتے ہیں تو مارنا. پھر ہم ٹیسٹ میں 1 نمبر بس 10 میں 9 دے لیتے ہیں مارکس, تو مارنا. 1 نمبر تو بھی نہیں لے سکتے. اچھا, یہ تو بڑا ظلم ہے. ہمارا بس یہ ماشاءاللہ یہ کہانیاں ہیں, جھوٹی کہانیاں بولتی ہیں ماں بری فاطمہ. ایسا کرے اچھا. تھوڑی بہت جو ہے نا مار ضروری ہے. ٹھیک ہے. ابھی لوگوں میں باہر لے کے گیا, ان کو میں نے وہاں سے میں نے کچھ فوٹو کاپی کروانی تھی, تو میں ان کو لے گیا. میں کہا چلو آپ کچھ یہاں سے کچھ کھا لو. اور یہ وہاں ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے انہوں نے اتنا شور کیا, اتنا کہ لگتا نہیں تھا کہ یہ جناب علی سے یہ کوئی کسی بچے ہیں, کسی انسان کے بچے ہیں, کہ انہوں نے کچھ سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا. تو انہوں نے وہاں بھی مار کھائی ہے.
تو مار تو کھائیں گے، ابا باپ ماریں گے، ماما مارتی ہے، اسکول میں مار ہے، یا سیدھے ہو جاؤ، سیدھے بندے بن جاؤ سارے، ٹھیک ہے، بندے بننا بس ہو گیا، بس سب ہو ٹھیک گیا، ہے بس پھر ٹھیک بول ہے، دیا. بس بس اس کا حل صرف مار ہی ہے بچے، اور کیا ہے اس کا حل؟ اس کا حل یہ ہے کیا؟ پیٹ. یہ نہیں ٹھیک ہونے والے بچے یہ اچھا جی، ذہاب ہمی میرے غموں کا تریاک ہے اس میں. اچھا یہ دعا جو ہے اس کا مطلب آپ نے دیکھا کہ انسان کو کوئی بھی دکھ لگ جائے، کوئی بھی غم ہو، اس کو یہ دعا پہلے کرنی چاہیے. دیکھیں اب یہ نفسیاتی طور پہ ذرا دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علاج کیسے کر رہے ہیں. کہ ایک بندے کو دکھ ہے، مطلب وہ بیمار ہے، یا اس کو جو ہے وہ کاروبار کی فکر ہے، تو اس کا دل لگا رہے ہیں قرآن مجید کے ساتھ. اب قرآن مجید ایسی، پتہ ہے قرآن مجید ایسی چیز ہے اس کائنات میں کہ ساری چیزیں مخلوق ہیں، اور یہ جو قرآن مجید ہے یہ غیر مخلوق ہے، یعنی یہ مخلوقات میں سے نہیں ہے. یعنی اللہ کا جو کلام ہوتا ہے، وہ کلام اللہ کا، وہ اللہ کی طرح ہی قدیم ہے. یعنی یہ کلام، علم الکلام کی باتیں ہیں، کہ عقیدے کی باتیں، کہ اللہ کی جو بھی صفات ہیں وہ بھی قدیم ہے اللہ تعالیٰ کی. اور چونکہ کلام ہے، اللہ کا جو کلام آتا ہے، یعنی یہ قرآن جو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، یہ تو قرآن، اس کو تو مصحف کہتے ہیں، یہ مصحف ہوتا ہے جو ہمارے ہاتھ میں. ہم جو قرآن کی وحی کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جو کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ غیر مخلوق ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے تمام دکھوں کا علاج جو ہے نا، مخلوق کا جو کچھ ہے، وہ اگر ہمارا رابطہ جوڑ سکتا ہے نا اللہ کے ساتھ، وہ یہ قرآن مجید ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو بھی مومن مسلمان ہیں ان کی شفا جو ہے، اور ہدایت، اور نور، اور رحمت، وہ قرآن مجید ہے. اب یہ ساری تعریفیں قرآن مجید کی ہو گئی ہیں، تو ہمیں یعنی اگر جو بھی چاہیے ان میں سے، رحمت چاہیے، شفا چاہیے، ہدایت چاہیے، اس ہمیں قرآن مجید کی طرف ہی جانا پڑے گا. تو اب یہ ساری دعائیں کرنے کے بعد آپ جاتے ہیں قرآن کریم کو اس کے لیے مانگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اور بھی دعائیں ہیں، یعنی قرآن مجید کے بعد اس کے بعد بھی ہے. یعنی وہ جو ہم جب قرآن مجید کا ختم کرتے ہیں اس کے بعد ایک دعا ہے، دعائے ختم قرآن کے نام سے، چھوٹی سی دعا ہے، وہ بھی بندہ پڑھے تو اس کو پتہ لگے کہ قبر میں بھی راحت ملنی ہے، راحت، اور وہ سب قرآن کی وجہ سے ہونی ہے. وہ کتنا زبردست ہوگا وہاں پہ. اور اس کے بعد جو محشر میں ہے وہ بھی قرآن مجید ہی ہے، کہ یہ جو صورتیں ہیں یہ باقاعدہ سے مجسم ہو کے، یہ آپ وہ جو ہے وہ جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور یہ اپنے بندوں کو جو پڑھتے ہیں، سورہ آل عمران ہے، سورہ الف لام میم ہے، اور سورہ البقرہ جو ہے، اور اس طرح کی بہت ساری صورتوں کے بارے میں رسول اللہ فرمایا کہ یہ شفاعت کریں گی الگ سے، تو وہ لے کے چلیں گی آپ کو. قبر میں بھی ایسے ہی ہے، سورہ الملک ہے جو ہم ہر رات پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، وہ ضروری ہے کہ جو ہے نا وہ شفاعت کریں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دکھوں کا جو علاج ہے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی اور برزخ میں بھی، وہ قرآن سے ہو جانی ہے. اگر قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، اور بہت مضبوط ہونا چاہیے، بہت مضبوط ہونا چاہیے، کہ آپ کے پاس تھوڑا سا بھی کوئی مسئلہ آئے تو آپ 2-3 آیتیں ملا کے نا اس مسئلے کا حل نکال سکیں. یہ ایک میں بھی کام کرتا ہوں کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب میں صبح اٹھتا تھا، اب تو بہت کم کرتا ہوں ایسے، لیکن میں پہلے بہت زیادہ کرتا تھا، کہ جب میں اٹھتا تھا کوئی بھی مسئلہ ہوا، کوئی بھی مسئلہ مجھے آتا تھا نا، تو میں میرے مصحف میرا بس ایسے میرے سامنے پڑا ہوتا ہے، تو میں بس فوراً اٹھا کے اس کو کھول دیتا ہوں، جو پہلی آیت ہوتی ہے وہ بس میرے لیے پیغام ہوتا ہے، اور اس میرے مشورے کا، اس مشورے مجھے چاہیے ہوتا ہے. تو استخارے کے بغیر بھی جو ہے نا وہ مجھے جو ہے وہ چیز جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. ابھی الجھن میری ختم ہو جاتی ہے، اور یہ اتنا زبردست رہا ہے میرے ساتھ کہ مجھے بڑا نا سکون ملتا ہے اس سے، بہت زیادہ. اور پھر اس کے علاوہ جو استخارہ ہے، استخارہ کا عمل میں بہت کم کرتا ہوں. اور اب جو خواتین مجھے استخارے بتاتی ہے نا، اف، نہ پوچھے. آج بھی مجھے 2 استخارے بتائے، 3 استخارے بتائے. یعنی یہ میرے بس ایسے چل رہا ہے، لوگ مجھے بتاتے رہتے ہیں، تو مجھے نا وہ میں کہتا ہوں کتنا غلط استعمال کرتے ہیں ہم استخاروں کا. اب استخارے کا بھی جو ہے نا بڑا ہی عجیب سے چلتا ہے، یعنی مرضی اچھا، وہ ہوتی جو میرے جس. ساتھ ایک تھے، وہ نا جی اٹلی میں ہوتے تھے، جی. تو وہ بھی کافی پڑھتے تھے. تو وہ جو استخارہ کرتے تھے نا اپنے لیے، ان کو تو باقاعدہ پورا مووی چلتی تھی، اور ویسے ہی جیسے بتاتے تھے نا وہ ویسے ہی اب دیکھیں استخارے کا یہ چکر ہوتا ہے، دیکھیں یہ ہوں، خواتین کیسے استخارے کرتی ہیں.
یہ استخارے اپنی مرضی کی کرتی ہیں، یعنی جہاں دل کرتا ہو نا ان کا کہ یار یہ کام میں نے کرنا ہے نا، تو آپ ان کے خواب سنیں گے حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا سے خواب ان کے ہوتے ہیں ان کو، وہ بس چاہتے ہی ہیں کہ بس آپ کہیں کہ ہاں جی استخارہ اسی ہے، ٹھیک ہے بس زبردست ہو گیا، اب اس کو چینج نہیں کر سکتے، یہی کرنا پڑے گا آپ کو، ورنہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے سنیں یہ اس طرح کے آپ کو نہ بتائیں گے کہ یار بڑا زبردست ہے، اور جب یہ نہیں کرنا چاہتی نا یہی خواتین آتی ہیں، اکثر خواتین کرتی ہیں، میرے بس صرف ایک دوست استخارہ کرتے ہیں، باقی کوئی دوست استخارہ نہیں کرتا، تو وہ جو میری خواتین اب کہیں گی مجھے کہ جی اب ایک خاتون کا مجھے آیا، میری خالہ کا آیا کہ یہ خاتون بیٹھی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے استخارہ کیا اور میری بیٹی کا رشتہ دینے آئے تھے، تو میں نے یہ دیکھا، بڑا برا سا مجھے بتایا نا، تو اس کا بتایا ذرا، میں نے کہا کہ استخارے کو سائڈ پہ کر دیں ایک دفعہ، مجھے یہ بتائیں کہ یہ لڑکی جو ہے آپ کی بیٹی ہے، لڑکا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ میرے شوہر کا بھتیجا ہے میرا۔ تو اب میں نے سے کہا کہ ٹھیک ہے، اب یہ تو ایک بالکل انڈرسٹوڈ بات ہے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے بھانجوں کو دیکھتی ہیں، بھانجیوں کو دیکھتی ہے، اور اب مشہور کے خاندان کو بالکل جو ہے وہ نہیں دینا چاہتی، نہ ان سے رشتے کرنا چاہتی، تو اب وہ چاہتی یہ ہے کہ بندوق چلائے اور میرے کندھے پہ چلائے کہ قاری صاحب نے کہا ہے کہ جی ایسے، بس اب یہ ٹھیک نہیں ہے اور بڑا برا ہو جائے گا، میں نے تو کہا تھا قاری صاحب نے بھی کہا تھا، یعنی یہ ایسے کرتی ہے، ایک دفعہ دو دفعہ نہیں ہے، یہ بہت دفعہ میرے ساتھ ہو چکا، میں نے سے کہا دیکھو جس طرح اب میرا کیا ہے اس میں موقع، ابھی میرے دوست بھی ہیں بڑا ماشاء اللہ سے مفتی صاحب ہیں بہت بڑے، لیکن وہ شروع سے جب مفتی نہیں بھی تھے نا تب بھی ان کا یہی حال تھا کہ وہ ڈیلی جو ہے نا استخارہ کرتے ہیں کہ میں نے اب غسل کرنا ہے کہ نہیں کرنا، میں نے کپڑے چینج کرنے ہیں کہ نہیں، کون سے کپڑے میں پہنوں کون سے نہیں پہنوں، جاؤں کہ نہ جاؤں، بس چھوٹی چھوٹی کے استخارہ کرتے ہیں، چونکہ صحابہ کرام کو سکھایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اب جو ہے نا، اب جو فتویٰ ہے جس چیز پہ وہ ذرا سمجھنے والی چیز ہے کہ یہ جو استشارت ہے، یعنی جو مشاورت ہے، مشاورت جو ہے وہ بھی سنت ہے، وہ بھی حکم ہے قرآن مجید کا، اور وہ بھی سنت ہے، مشاورت کرنا کسی کے بارے میں، تدبیر کرنا ایک اور نام ہوتا ہے، تدبیر کرنا کسی چیز کے بارے میں، تو آپ کو مشورہ کرنا چاہیے اور عقل کو استعمال کر کے آپ نے، جب آپ جو ہے سمجھتے ہیں ان چیز کو تو پھر آپ فیصلہ کر پاتے ہیں، تو استخاروں کا یہ ہو گیا ہے کہ آج کل ہماری روح جو ہے، چونکہ روح کا لنک آپ کا بڑا مضبوط ہونا چاہیے، چونکہ یہ روح پہ یہ چیزیں اترتی ہیں، تو آپ کا لنک جو ہے وہ صاف ہونا چاہیے، آپ کے اپنے خیالات نہ ہوں جو آپ نے سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہی آپ کو آئے گا پھر خوابوں میں، تو آپ کے اپنے خیالات نہ ہوں بلکہ وہ واقعی صاف استخارہ ہو اور واقعی طرف تک اشارہ ہو اللہ تعالیٰ کا، تو یہاں پہ ایسا ہے، میں نے جس بتایا آپ کو کہ لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اس لیے علماء کرام منع کر رہے ہیں استخارہ سے، اس چیز اس حوالے سے، یعنی وہ یہ نہیں کہ استخارہ منع ہے بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ سے جو نا یہ غلط طریقہ ہے نا، پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ استخارہ آپ میرے لیے استخارہ کریں، چونکہ آپ کا لنک اچھا ہے تو آپ ہمارے لیے استخارہ کریں، وہ اچھی خاصی دشمنی مول لینا ہوتی ہے، یہ اکثر ایسے ہوتا ہے ہمارے مسائل، بہت سارے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہماری لڑائی ہو جاتی ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ بھئی وہ جو ہے آپ کے جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ان کے گھر والوں کو سمجھائیں ذرا، اب گھر والوں کو سمجھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے بچوں کو سمجھائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل دی ہے، بالغ ہیں، سب چیزوں کو سمجھو، ان کی مرضی بھی جانو، ان کے ساتھ چلو، یہ بہت ضروری ہے چیزیں، تو یہ استخارہ ہم نے کیا کہا، استخارہ جو ہے، استخارہ ہے ایک چیز، ایک ہے مشاورت تدبیر ایک چیز ہے، اور تیسری چیز ہم نے ایک اور بھی کہی، وہ کیا تھی، ہم نے کیا بات کی یار، ایک اور بھی چیز تھی، بھول گئی مجھے، ابھی کیا چیز تھی، ہم نے کیا بات کی، اور یہ جو فال ہوتا ہے، فال نکالنا، یہ جو بھی میں جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں قرآن مجید کھول کے فوراً دیکھ لیتا ہوں بھئی یہاں سے مجھے یہ پیغام ملا ہے اور یہاں سے آتا ہے، ویسے یہ نارمل نہیں کرنا چاہیے، اب بہت سارے لوگ ایسے کرتے بھی ہوتے ہیں، مجھے یاد ہے کہ ہم فارسی سیکھا کرتے تھے تو یہ اہل تشیع سے، میں یہ خانہ فرنگی ایران جو ہے نا، جو مختلف کونسلیٹس بنے ہیں ان کے شہروں میں، وہاں سے میں نے فارسی سیکھی تھی، آج سے کوئی 25 سال پہلے کی بات ہے، 24-25 سال پہلے، تو وہ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ یہ جو حافظ شیرازی کا دیوان ہے یہاں سے لوگ جو ہے وہ فال نکالتے ہیں، انہوں نے پھر تمام اسٹوڈنٹس کا فال نکلوایا کہ جی فال، سب کا فال دیکھتے ہیں، میرے بھی انہوں نے، مجھے وہ شعر بھی یاد ہے جو میں نے، وہ جو شعر میرا نکلا تھا وہ مجھے شعر پہ یاد رہا، چونکہ یہ چیزیں آپ کے ذہن پہ اثر کر جاتی ہیں، یہ فال نکالنا، اور یہ آپ جو استخارہ کر لیتے ہیں اور پھر وہ بات آپ کے دل میں رہتی ہے، اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد آپ وہی بات کھٹکتی رہتی ہے، یار وہ استخارہ کیا تھا، وہ ایسے ہوا تھا، ایسے تھا نا، ایسے کیوں نہیں کیا ہم نے، تو یہ باتیں ختم نہیں ہوتی، مشاورت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سب جو ہے وہ تقسیم ہو جاتے ہیں، سارے سب پہ جو ہے وہ دکھ درد جو ہے تقسیم ہو جاتا ہے، اور ایک چیز سامنے آ جاتی ہے، تو اب یہ چیزیں بڑی ضروری ہے کہ ہم لوگ مشاورت سے کام لیں اور ان چیزوں کو لے کے چلیں، یہ
हाँ ये बड़ा अच्छा है। कुरान के साथ मैं कह रहा था कि कुरान के साथ हमारा ताल्लुक इतना मजबूत होना चाहिए कि पहले तो आपको गम गम ना लगे, ये जो दुनियावी गम है ये हमारे जो जिनको हम गम समझते हैं, आखिरत का गम होना चाहिए हम लोगों को, और अल्लाह रसूल का गम लगा रहना चाहिए, दीन का दर्द रहना चाहिए, उम्मत का दर्द रहना चाहिए। हम लोग, आप ये जो हमारे स्टेटस है ना, स्टेटस जो आपके कॉन्टेक्ट है ना, कॉन्टेक्ट जितने भी आपके हैं, आप जरा इनके इनके जरा देखें, जरा इनके स्टेटस देखें जरा, ये जो लगाते हैं, ये आ, जो लगाते हैं ना, ये क्या कहते हैं यार, ये व्हाट्सएप स्टेटस होते हैं, आप जरा इनसे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि कौन किस तरह का सोच रहा है, किस लेवल पे है, उससे आप ना चीज़ों को निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं कि आज बंदा किस स्टेट में, किस शान में है, तो अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे फेसबुक पे भी आपको ये चीज़ मिलेगी कि आप, पाकिस्तानी तो जिनको घर वाले भी नहीं जानते होते उनके भी शरीक होते हैं, वो भी स्टेटस लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और आप उनके दुख मैं भी देखता हूँ, कभी कभी चीज़ों पता जाता है आपको, यार ये बंदा तो गाने लगाए होते हैं, इंडिया के गाने लगाए होते हैं, या फिर लड़कियों की वो तस्वीरें होती हैं और कुछ चल रहा होता है, कोई फनी चीज़ें होती हैं, तो वो उससे अंदाजा होता है कि वो कितना बंदा मेच्योर है और कितना खुश है आज, कितना दिल का स्टेटस भी आप है वो सारा बाहर आ जाता है, पता लग जाता है कि कौन किस हाल में है आजकल। तो अल्लाह ताला आसानी अता फरमाए, बस असल में हमने आखिरत का दुख भुला दिया है। ये बड़ा, जब जिस बंदे के दिल पे आखिरत का दुख हो ना, और तो वो ये चीज़ें उसके लिए मान पड़ जाती है, लेकिन वो नहीं है ना, इसलिए तो यहाँ दुआ की गई है स्पेशली कि कुरान को जो है वो मशअल राह बनाया जाए, और यही हमारे दिल का करार हो जाए, दिल का सुकून जिक्र में हो। औलिया अल्लाह को मैंने देखा यार, जिंदा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है ऐसे लोगों को, उनके लिए कोई दुख दुख नहीं होता, कोई बात बात नहीं होती, कोई मजा मजा नहीं होता, कोई जश्न जश्न नहीं होता, वो अल्लाह के जिक्र में मस्त रहते हैं सारी जिंदगी। उफ, वो कैसे बैठे होते हैं, कैसे ऐसे ना, बिल्कुल ऐसे किसी ने कीले लगाई हो जैसे, ऐसे बैठे होते हैं सर अल्लाह। ये ना मुझे जहाँ तक समझ आई है ना, ये सारी बात मकसद की है। मकसद जितना बड़ा होगा उतनी आप इस दुनिया के गमों से आज़ाद होगे, जितना हाँ मकसद यही, छोटा होगा फिर हर चीज़ आपको तंग करेगी। बिल्कुल, मतलब ये ना कि आपकी तरजीहात, आपकी वही हम्म, प्रायोरिटीज जो होती हैं वो तभी जो है आपके सामने ऊपर की अच्छी ऊपर करके आएंगी, तरजीहात आपकी वो नुमायां होंगी अच्छी वाली, जब आपका मकसद जिंदगी का होगा ना। तो जिसको ये नहीं पता कि मेरे बच्चे आ गए हैं, मेरे घर है, और मैं सेहतमंद हूँ, जवान हूँ मैं, तो मुझे कोई गम नहीं है, तो बस वो फिर गाने हंस मजाक शुरू कर देता है, तो वो असल में समझता यही है कि शायद यही मकसद था बस, कि शुक्र है सेहत भी है और आफियत है और जो है ना पैसे भी जेब में है, बस अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा जबरदस्त। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा खुश हूँ मैं। यानी वो दुख दर्द में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहना चाहता। यानी आप अंदाजा कर सकते हैं। और जो अल्लाह वाले होते हैं उनको फिक्र नहीं होती इन चीज़ों की कि क्या है क्या नहीं है, वो हर हाल में रब ताला का शुक्र अदा करते हैं। और वो ज्यादा जब हम दुख दर्द में होते हैं तो ज्यादा वो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। मिस्र वाले हैरान होंगे, मिस्र वालों से, ये बंद होने लगा यार, मेरा लैपटॉप बंद होने लगा। मिस्र वाले ऐसे हैं कि जब उनको फौतगी की इत्तला भी दी जाती है तो वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप हैरान होंगे, ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, बंदा हैरान हो जाता है यार, अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कह रहा है, लेकिन वो बिल्कुल सही कह रहे होते हैं, क्योंकि वो समझते ही हैं कि हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। यार ये बंद होने लगा, चलिए इंशाल्लाह पे घर लगाएंगे इंशाल्लाह का। सर सलाम, रह जानी, हाँ ख्याल रखिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम।